ہم عموماً نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب کبھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اب یہ ہر وقت ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن چلو اس پر تھوڑا ہم غور کرتے ہیں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور کیا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر چکا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ان جیسے بنا چکے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہی یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، اگر ہم دل سے یہ چاہتے ہیں، اگر واقعتاً دل سے ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص پریشان ہے، بے چین ہے، ہر شخص چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حق کی پیروی کروں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حق یہ ہے یا یہ ہے۔ تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اور دوسری بات جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں گے، مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صراط مستقیم، جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، جو لوگ اپنے تعلق اللہ سے مضبوط کر لے، جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا نسخہ اور سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والا بن جائے، اگر واقعتاً ہم اپنے بات میں سچے ہیں کہ اللہ مجھے حق پر چلا دے، تو اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ قرآن کریم میں جو ہدایت دی گئی ہے، جو تعلیمات دی گئی ہے، اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے میں دیکھیں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے اور آپ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام ہمارا شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے تہوار ہوتے ہیں جس میں ہمارے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا آیا اس تہوار میں شرکت کرنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں، اور پھر ہم اپنی طرف سے شریعت کے اندر منمانی شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی چیز ہے، اس میں تو رواداری کی باتیں ہیں، پیار و محبت کی بات ہے۔ جیسے کرسمس کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ کرسمس کے مبارکباد مت دو، کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک نہ ہو، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ تو چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن تعلیمات سے ہم ناواقف ہیں، تو پھر اس طریقے سے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر کرسمس کے موقع پر ہم نے مبارکباد دے دیے تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا؟
اگر یہی سوال ہر گناہ اور ہر برے کام میں کرنا شروع ہو جائے کہ اس سے کیا ہو جائے گا، تو بظاہر دیکھنے میں تو ایک گناہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ میرے اس عمل سے کیا نقصان پہنچا اور کیا فائدہ ہوا، قیامت کے دن پتا چلے گا. لیکن چونکہ ہم شریعت کے مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن تعلیمات کے مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بعض لوگ اس کو رواداری کے خلاف سمجھتے ہیں، پیار و محبت کے خلاف سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ رواداری کا کیا تعلق ہے، اس کے ساتھ پیار و محبت کا کیا تعلق ہے؟ رواداری تو یہ ہے، پیار و محبت تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں، خیانت داری نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلا وجہ ان کو تنگ نہ کریں. اپنی تجارت اگر ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کریں. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ ان کا خیال کریں، اگر آپ کا وہ رشتہ دار ہے تو آپ ان کا خیال رکھیں. یہ ساری چیزیں رواداری کی ہے، یہ ساری چیزیں پیار و محبت کی ہے. یہ کہاں کی رواداری ہے، یہ کہاں کی پیار و محبت ہے کہ انسان ان کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک ہونے لگ جائے. ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم ان کے تہوار میں شریک ہونے لگ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عیسائیت کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے دین کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم اپنے دین کو فالو کریں، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں، پیار و محبت کا معاملہ کریں، جن کی شریعت بھی ہمیں اجازت دیتی ہے. یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر بات عرض کی ہے. تو جب ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ انسان خود کوشش کرے، عملی قدم اٹھائے. صرف اور صرف ارادے کرنا اور صرف زبان سے دعوے کرنا یہ کافی نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو اپنی طلب کا اظہار کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ایک انسان سے، ایک مسلمان سے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے. اور دوسرے نمبر پر جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جو غلط چیزیں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اگر انسان اپنے آپ کو خود گناہ سے نہیں بچا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، یہ تو ہر ایک سے ہوتی ہے. انسان تو غلطی اور خطا کا پتلا ہے، انسان سے تو غلطی ہوتی ہے. لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا، گناہ پر اصرار کرنا یا کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے دور کر دیتی ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے. قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ لوگ راستے سے ہٹے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، جب وہ لوگ خود اللہ کے نافرمانی میں لگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی انہیں گمراہ کر دیا، ہم نے بھی اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیا. تو ہدایت کا دوسرا اہم اصول کہ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اب یہ چیزیں عبادات کے اندر بھی آتی ہے، اب یہ چیزیں ہمارے معاشرت میں بھی آ جاتی ہے. معاشرت کے اندر ہمیں یہ کہا گیا کہ غیبت نہیں کرنی ہے تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں،
حسد نہیں کرنا ہے تو حسد سے اپنے آپ کو بچائے، تکبر نہیں کرنا ہے تو تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، ظلم نہیں کرنا ہے تو ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے تو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا ہے تو ہم کو دھوکہ نہیں دینا ہے تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ساری چیزیں اور یہ جو گناہ کے کام ہے جو ہمارے معاشرتی طور پر ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، جن سے ہم لوگوں کو بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم تجارت کے اندر جاتے ہیں تو تجارت میں دھوکہ دہی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور جو طرح طرح کے گناہ کیے جاتے ہیں، سود خوری، سودی معاملات، سودی کاروبار کرنا، ناجائز طریقے سے معاملات کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم لوگوں کو بچنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو اخلاقیات کو دیکھیں، اور دوسری چیز جس چیز کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے اسلام نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن قرآن کی روشنی میں جس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور ایک جگہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کے بس میں جو کام ہو وہ کر لے۔ اگر اس کے بس میں کوئی معاملہ نہیں آتا، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی حد سے باہر کی ہے، جس کا وہ طاقت نہیں رکھتا، مثال کے طور پر حج ہے، غریب آدمی حج نہیں کر سکتا، غریب آدمی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو قرآن کریم فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے، یہ اس میں ہمارا ایک آئیڈیل ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور سارے دروازے بند کر دیے، قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ دروازہ بند ہے، سارے دروازوں پر قفل اور تالا لگایا جا چکا ہے، لیکن جب انہوں نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں یہ بات تھی کہ وہ دروازے کی طرف دوڑ کر جائے، دروازے تک دوڑ لگائے، آگے دروازہ بند ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، چنانچہ جب انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سارے دروازے کھول دیے اور وہ گناہ سے بچ گئے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے پوچھ لیا، ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہو گیا، مشکلات ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز وہ لوگ جو کسی کو دین سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر بیوی دین سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے، اگر والدین دین سے روکنے کے ذریعہ بنتے ہیں، بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کسی مولوی کے پاس مت جانا، کسی عالم صاحب کے پاس مت بیٹھنا، کسی قاری صاحب کے پاس مت جانا۔ اور بہت سارے والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ داڑھی نہ رکھنا، اگر داڑھی رکھی تو میں تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہی طعنے بیوی بھی دیتے ہیں، بعض دفعہ ماں باپ بھی دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں اگر بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کر لیں تو پھر آگے سے خاندان والے آ کر تانا دینا شروع کرتے ہیں کہ تم بڑے نیک بنتے ہو، بہت بڑے بزرگ بنتے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔
تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے اس عمل سے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈال رہا ہے۔ ایک طرف تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، دوسری طرف معاشرہ ہے، معاشرہ ہم کو روک رہا ہے۔ جو روکنے والا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اللہ کی حکم کی توہین کرنا، مذاق اڑانا یا کسی کو روکنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان چیزوں سے روکے جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا، اور دوسری چیز جو آپ کے بس میں ہے وہ یہ کہ آپ اپنی کوشش کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی انسان کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حوصلہ ہار جائے، ہمت ہار جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ مایوسی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جو اس کے بس میں ہے وہ کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، جو لوگ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، جو لوگ حق کے طلبگار ہیں، جو لوگ حق پر چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ان ساری باتوں پر عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیں گے۔